روافض اور ان کے سہولت کاروں کے لیے میزائل سے کم نہیں ہے یہ کتاب، جنہوں نے اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے اندر اصل حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا وہ۔ اس وقت کے جتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے سن 60 ہجری میں، ان سب صحابہ نے سوائے چند ایک کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا تھا۔ اور یزید بن معاویہ اس لشکر کا سپہ سالار بھی تھا جس لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اول جیشن یغزون مدینہ تا کیسرا مغفور اللہم، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو اس کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں جو ہے نا شکوک و شبہات پیدا کرنے والا رویہ بھی ہے، لیکن وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ سب سے پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ میں جنگ کی ہے وہ یزید بن معاویہ کی زیر کمان تھا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، وہ بھی شریک تھے اس میں۔ تو اس حدیث کی بنا پر وہ مغفور اللہم کے اندر انشاءاللہ الرحمن شامل ہے۔ ویسے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اس کے وفات کے بعد اس کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، اس کو مت برا بلا کہو، اس کو گالیاں نہ دو، اس کی برائیاں بھی بیان نہیں کرو۔ تو یہ اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بلا کہنا، اس پر لعنت کرنا اور جھوٹے الزام لگانا کہ وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ ناچ گانے والا تھا، یہ سب جھوٹ اور دجل ہے۔ اور یہ ابن سبا یہودی کے جو پیروکار ہیں ان کا ایجاد کردہ اور پھیلایا ہوا پراپیگنڈا ہے، جس کی کوئی سند صحیح تاریخ میں سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ رہی بات یزید بن معاویہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو یہ بات بھی حق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ کربلا میں مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے لیے گئے تھے، نہ وہاں پر لڑنا چاہتے تھے، نہ وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ تو جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کر مکے سے ان کو کوفہ بلایا تھا، وہی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کرنے والوں میں تھے، اور وہی لوگ شہادت کے بعد وہ برادران یوسف والا واولا کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھے۔ تو یزید بن معاویہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، نہ ان کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر خوش ہوئے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ کی خبر جب اس کو پہنچی ہے تو اس نے یہ لفظ کہے ہیں، لعن اللہ ابن مرجانہ تھا، اللہ ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد پر لعنت کرے، میں نے اس کو یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہید کرنے والوں سے اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ بھئی اس سے بدلہ نہیں لیا، یہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، نہیں لیا، واقعتاً نہیں لیا، جان بوجھ کر نہیں لیا، مجبوری نہیں تھی، یہ اس کا ایک سیاہ کارنامہ سمجھ لیں۔ اور اس سیاہ کارنامے پر اس پر لعنت کرنے کا جواز اسلام میں نہیں ہے، نہ ہی جو ہے نا اس کے کافر ہونے کا یہ دلیل ہے، اور نہ ہی اس کے مشرک ہونے کی دلیل ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز اس کے زانی اور بدکار ہونے کی اور شرابی ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ لوگ جو لعنت کرتے ہیں، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ لعنت ان کی طرف ہی پلٹ آتی ہے۔ جو اس کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکلف بنایا ہی نہیں کہ وہ یزید بن معاویہ پر لعنت کریں اور اس کو گالیاں دیں، اور اس کی وفات کے بعد اس کے جو ہے نا وہ اوصاف بیان کریں جو ابن سبا یہودی کے پیروکاروں نے پیدا کر کے پھیلا کر جھوٹ پراپیگنڈا کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی راہ کھولی تھی، وہ عمل کریں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کسی مسلمان کی۔ تو نہ یہ قبر میں سوال ہونا ہے اور نہ ہی حشر میں اس پر نجات ہونی ہے۔ اس لیے بلا وجہ مسلمان اپنی عاقبت برباد کرے، کل قیامت والے دن اگر اس کے خلاف یہ جو سبائی پراپیگنڈا ہے ابن سبا یہودی کے پیروکاروں کا، اگر یہ غلط ثابت ہو گیا تو کہنے والوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیوں اپنا بیڑا غرق کریں کسی وجہ سے؟
کیا ملے گا ان کو؟ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ تو اس لیے یہ جو رویہ ہے مسلمانوں کا یہ درست نہیں ہے، 100% غلط ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے اس کے صریحاً منافی ہے۔ میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 90 سال کی عمر میں جہاد پر گئے قسطنطنیہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اور وہیں انتقال کر گئے اور وصیت کر گئے یزید کو کہ میری نماز جنازہ تم پڑھانا، اور یزید اس کی اولاد ہے جس کے نام سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے والے بلوائی چوہے کی طرح بلوں میں چھپ کر رہے 20 سال تک۔ اور یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سازش چالو ہو گئی، اور اس سازش کا نتیجہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی طرف دیکھو، رافضی کی طرف دیکھو گے تو دنیا میں سینہ پیٹو گے اور آخرت میں بھی پیٹو گے۔ اور اس کمرہ بندی نے اہل سنت کو بغض صحابہ کی ترغیب دینے کی خاطر نیم رافضی بنا بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کمرہ بندی کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔